بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخر میں خطبہ فرمایا، لوگو آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک ایسا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 5 آیات پر مشتمل سورۃ القدر کا ٹاپک ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سراسر سلامتی ہے، یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک۔ ناظرین، قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی۔ قرآن لوح محفوظ یا ام الکتاب سے حاملین وحی کے فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے 23 سال کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی آیات اور صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ اس رات میں اللہ کی طرف سے تمام اہم کام فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تقدیر کی رات ہے، یہ عزت والی رات ہے۔ کس کے لیے کتنا رزق لکھا گیا، کس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور کون سی روحیں جسموں کے ساتھ دنیا میں آنے والی ہیں، یہ سب ڈیٹیلز لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ جبکہ لیلۃ البرات جو کہ رمضان کے بعد شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہوتی ہے، اس میں اللہ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کس اعتبار سے بہتر ہے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، اور اس رات میں اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 5 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے۔ اس رات میں سراسر سلامتی ہے، لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے ہاں خصوصی مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ سورۃ التکویر میں ارشاد ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یعنی وہ جبرائیل علیہ السلام بڑی قوت والا ہے، صاحب عرش کے قرب میں اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور وہاں وہ امانت دار بھی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جہاں کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کا ذکر آتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر عام طور پر احاطہ کیا جاتا ہے۔ فرشتے لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کے احکامات کی تکمیل کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ بھی اللہ تعالیٰ کو بھیجتے ہیں، جیسا کہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ اس کے لیے صحیح بخاری میں کچھ احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے ثواب کا گناہ بخش دیے گئے، اور جس نے قدر والی رات ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مزید کوشش کرتے اور ذکر الہی سے راتوں کو زندہ کرتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں۔ مسلمانوں میں سے 2 آدمی لڑ پڑے، فلاں اور فلاں لڑ پڑے تو وہ اٹھا لی گئی، ہو سکتا ہے تمہارے لیے اسی میں بہتری ہو، اسے 29ویں 27ویں اور 25ویں شب میں تلاش کرو۔ بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا۔ جب 20ویں رمضان کی صبح تھی تو ہم نے اپنا سامان منتقل کیا، ہمارے پاس رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا، جس نے اعتکاف کیا تھا وہ اپنے اعتکاف کی جگہ لوٹ آئے، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ جب آپ اپنے اعتکاف کی طرف لوٹ آئے تو ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر کوئی باریک سا بادل بھی نہیں دیکھتے تھے، بس اچانک بادل آیا اور بارش برسی، حتیٰ کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی، وہ کھجور کی چھڑیوں کی تھی، نماز قائم کی گئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے آپ کی پیشانی پر مٹی کا نشان دیکھا۔ ناظرین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات مخفی کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے کچھ باتیں کی ہیں کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں انہیں مخفی رکھا گیا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ مخفی ہے۔
اس کا علم تو رسول اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں دیا گیا۔ حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی نہ سائل کو پتا ہے نہ ہی مسئول کو۔ اسی طرح موت کا معاملہ بھی مخفی رکھا گیا ہے کہ کب کہاں آئے گی نہیں معلوم۔ اسم اعظم اللہ کا ایک ایسا نام ہے جس کے حوالے سے جو بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اس لیے اسم اعظم بھی مخفی ہے۔ لیلۃ القدر کو بھی اس لیے مخفی رکھا گیا ہے کہ لوگ اسے پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ رمضان بالخصوص آخری عشرہ میں قیام اللیل کریں، قرآن پڑھیں، ذکر اذکار اور تسبیحات پڑھیں۔ اگر اس رات کو معین کر دیا جاتا تو سب صرف اسی رات میں عبادت کرتے، باقی راتیں پھر ویران رہتی۔ اس حکمت کے تحت اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اس حکمت کے بارے میں بھی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے حق میں رحمت ہے، اس لیے کہ جتنی زیادہ اس کی قدر ہے اور جتنی زیادہ اس رات کا حق ادا کیا جائے اتنی خیر ملے گی، اور اگر ناقدری کی جائے گی تو اتنی ہی زیادہ سزا ملے گی۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو تاکہ یہ نماز کی تیاری کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر جگا دیا، لیکن پھر ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو خود نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، آپ نے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا جبکہ آپ نے مجھے حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی حکمت کو سمجھ لو، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو اس کے حق میں کفر ہو جاتا، اور اگر تمہارے جگانے پر وہ سستی سے کام لیتا تو کفر نہ ہوتا۔ یہی فرق ہے۔ گویا یہ بھی اللہ کی طرف سے شفقت ہے کہ اگر اس رات کو ظاہر کر دیا جاتا اور پھر لوگ اس سے غافل رہتے تو وہ سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور سزا کے مستحق ہو جاتے۔ ناظرین، شب قدر کو صحابہ کرام، تابعین، تبعی تابعین تلاش کرتے رہے۔ اس سلسلے میں بعض مفسرین کے بھی کچھ اقوال ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سینے پر ایک دن تھپکی بھی دی تھی۔ جب ایک دفعہ رسول پاک نے ان سے ایک صورت کے بارے میں پوچھا، آپ کے جواب دینے پر رسول اللہ نے آپ کے سینے پر تھپکی دی اور کہا کہ تمہیں اللہ نے علم کے ساتھ مناسبت دی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ 27ویں شب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نزدیک 25ویں شب ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک یہ 24ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نقطے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق سورۃ القدر میں 30 الفاظ ہیں اور 27واں لفظ ہے حتی، جس کا مطلب ہے یہاں تک۔ نمبر 2، اللہ کو وطر محبوب ہیں اور 7 کا ہندسہ بہت پسند ہے، 7 آسمان، 7 زمین، 7 دن، 7 طواف، 7 سعی۔ اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی تحسین کی۔ نمبر 3، لیلۃ القدر کے حروف 9 ہیں، یہ لفظ سورت میں 3 بار آیا ہے، اس طرح 9 × 3 27 کا عدد بنتا ہے، لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اپنی سوچ اور قول ہے۔ یہ رات بدلتی رہتی ہے، تاک راتوں میں سے 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ یہ رات ہر سال آتی ہے۔ اس رات کی مین عبادت قیام اللیل ہے، تسبیحات ہیں، ذکر الہی ہے، استغفار، اور ان راتوں میں مسنون دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پالوں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کو پانے کے لیے کوشش اور محنت کی ضرورت ہے۔ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، اور جو شخص اس رات کو پا لیتا ہے اس کی خیر و برکت پا لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ رات کیسی ہے؟ اس میں کیا نظر آتا ہے؟ اس رات کے بارے میں مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے۔ نمبر 1، وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی، معتدل ہوگی، اس میں چاند کھلا ہوا ہوگا، شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے، اور اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو وہ بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے۔ اس رات ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ نشانیاں نظر آئیں۔ ناظرین، اب ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب رمضان المبارک کے گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں۔ اس آخری عشرے کی عبادت بہت اہم عبادت ہے۔ کیا معلوم یہ عشرہ اگلے سال ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اگر ممکن ہو تو اعتکاف کریں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اس رات کو پلان کرنا چاہیے کہ جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ مصروفیت زندگی بھر رہتی ہے اور رہے گی، تا وقت یہ کہ آنکھ بند ہو جائے، لیکن تب عبادت کا موقع نہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ خالی وقت کو غنیمت جان لو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے۔ ناظرین، قرآن میں سورۃ الفجر کی پہلی 3 آیات میں ارشاد ہے، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ اس سے عموماً رات کے آخری عشرہ کی جفت اور طاق راتیں مراد لی جاتی ہیں، اور طاق راتوں میں ہی لیلۃ القدر ہے۔ البتہ دنیا کے تمام علاقوں میں چاند کیونکہ ایک ساتھ نظر نہیں آتا، اس لیے مختلف علاقوں کی طاق اور جفت راتوں میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً عموماً سعودی عرب میں 1 دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو سعودی عرب میں طاق رات ہو وہ پاکستان میں جفت ہو، یا جو پاکستان میں طاق رات ہو وہ سعودی عرب میں جفت ہو۔ اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا محتاط طریقہ یہی ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں تلاش کیا جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو لیلۃ القدر خواب میں آخری 7 راتوں میں دکھائی گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں موافقت رکھتے ہیں، بس جو لیلۃ القدر کا طالب ہو وہ اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ جبکہ صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 24ویں رات میں تلاش کرو۔ لہٰذا رمضان کے آخری عشرے میں عبادات، وظائف، قیام اللیل اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پورا عشرہ میں خصوصی عبادت کی جائے۔ کون سی رات شب قدر ہے، یہ علم تو اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھی نہیں دیا، اور اسے مخفی رکھنا ہی اللہ کی حکمت ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔